السلام علیکم ایوری ون اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل. اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس اسپیشل ٹرانسمیشن کی میزبانی کے فرائض کے ساتھ میں ہوں منیرہ خان اور میری ساتھی میزبان میں عائشہ زاہد. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کی ٹرانسمیشن میں مہمان شخصیات موجود ہوتی ہیں. ہم ان کا باقاعدہ تعارف آپ سے کروائیں گے اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، اور سب سے پہلے تو منیرہ یہ کہ ہم نے پورا ایک سال جو ہے وہ مختلف مہمان شخصیات کو اتوار کے دن جگایا، جو کہ ایک کہتے ہیں نا اتوار کا دن سب کے لیے ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی پروڈکٹیو بنایا لوگوں کے لیے. تو آج ہمارے لیے اور آج بھی ایسے ہی دو مہمان شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے جن کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گی ان کا نام ہے سر افتخار احمد. سر گورنمنٹ امپلائی ہیں، HST سائنس ٹیچر ہیں GBHSS اسکول قاسم آباد حیدرآباد میں. سر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی تھینک یو. بالکل شروع کرتے ہیں، اور ہم اپنے آڈینس کو بھی یہ دعوت دیں گے کہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، ہمارے گیسٹ سے بات کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگے کرتے رہیے گا تاکہ ہمیں بھی یہ پتہ چلے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور ہمیں کس چیز میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ پورے سیٹ کو سجانے والے بھی جو ہے وہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو سرگرم عمل ہے. تو ایک بگ کلیپ ان کے لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کی ایفرٹس ہیں اور یہ سلسلے ہم نے ابھی تک بھی قائم رکھے ہوئے ہیں. جسٹ بیکاز آف دس ہول گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہی روایتی سوال ہمارے کہ موسم بھی جو ہے کچھ بدلا سا ہے، اور اب سنڈے مارننگ اور آپ کی باقی دنوں کی مارننگ میں کوئی فرق، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیز مل جائے تو صبح اچھی ہو جاتی، پورا دن اچھا گزرے گا؟ کیسے گزارتے ہیں آپ سنڈے اپنا؟ میری عادت ہے میں صبح جب بھی اٹھتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں کیونکہ جو ہے وہ فزیکل فٹنس ضروری ہے. اور ویسے میں استاد بھی ہوں، بینگ اے ٹیچر، یا آپ ایسا کریں بینگ اے سائنس ٹیچر. اگر آپ کسی چیز کو اپلائی نہیں کریں گے اپنے خود پہ تو پھر آپ اوروں کو دوسروں کو کیسے آپ جو ہے بلائیں گے. تو میری یہ روزانہ عادت ہوتی ہے، کبھی کبھار گھر پہ ویسے روز کرتا ہوں، صبح کو شام کو بھی ہوتی ہے. تو ویسے سنڈے کو اسپیشلی میں جاتا ہوں پارک پہ، جیسے نئے پارک بنے ہیں یا ہری باغ وغیرہ، وہاں تھوڑی بہت یوگا بھی کر لیتا ہوں اور ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں. یہ میری سنڈے کی روٹین ہوتی ہے. اور خوش بھی ہوتا ہوں سنڈے کا دن آئے کیونکہ ویسے مجھے اسکول جانا ہوتا ہے جلدی. سنڈے نہیں ناشتہ بس میں بس جو بھی مل جائے بس. سنڈے کو بھی یا کوئی فرمائشی پروگرام؟ نہیں سنڈے کو میں کھانے کے مطلب میں اتنا انٹرسٹ نہیں. اچھا ہاں بس جو مل جائے بس ٹھیک ہے، شکر کے ساتھ جو طبیعت کو اچھا لگتا ہے بس صحیح. باقی وہ نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی ہو وہ بھی ہو بس. یعنی کہ سنڈے کو کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہوتا؟ نہیں کوئی فرمائشی طرح سے ہوتا ہے کہ آج باہر ناشتہ کریں؟ نہیں، وہ اب ظاہر بچے ہیں وہ پڑھتے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لاؤ، حلوہ پوری لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، تو وہ تو ہوتا ہے لیکن میں وہ چیزیں اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ عمر کا بھی تقاضا ہے، ویسے کھانا بھی صحیح نہیں کیونکہ باہر کی چیزیں صحیح نہیں. اس لیے میں بس فٹنس پہ زیادہ دھیان دیتا ہوں اور کھانے پہ بھی دھیان دیتا ہوں، خامہ خواہ کی چیز کھاتا نہیں. بہترین. سنیں گے ہم سر سے بات کرتے ہیں. سر افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بھی اپنے ذرا ماضی میں جھانک کر ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے تھے؟ شرارتی اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے یا بڑے سوبر سنجیدہ سے تھے؟ کیسے تھا؟ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا کہ سر کی بھی تو ہمیں لائف کے بارے میں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں یعنی بچپن سے شاید بالکل رہا نہیں. اچھا. خاموش طبیعت ہوا کرتا تھا میں، یعنی ایسے سمجھے میں بالکل پیچھے اکثر بیٹھتا تھا. اچھا. تو اکثر میں تھا کہ مطلب روزانہ اسکول جاتا کبھی ابسنٹ نہیں ہوتا تھا. اچھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر پوچھتا بھی کہ روزانہ کون بچہ آتا ہے ریگولرلی، تو سب بولے اس پیچھے جو کون بیٹھا وہی آتا ہے روز. روز بھی آ رہے پیچھے بھی. ہاں، اور مطلب اتنی وہ شرارت بھی نہیں، کوئی اس کی کمپلین بھی نہیں. تو اسی بنیاد پر ٹیچر مجھے بولا ٹھیک ہے آج سے آپ جو ہے نا کلاس کے مانیٹر بھی ہیں اور اسکول بھی وہ جو چھوٹا تھا تو اسکول آ کے کھولتا تھا، یعنی اس وقت پیمنٹ ہوتا آتا نہیں تھا تو مجھے چاہتی تھی اب صبح آپ آ کے کھولنا اور آپ ہی مانیٹر ہو. تو یعنی مطلب یہ پرائمری سے میں ایسا ہوں، مطلب وہ شرارتی نہیں رہا ہوں.
باقی یہ ہے کہ میں مطلب ایک سینسیٹیو رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں سینسیٹیو ہوں ایموشنل بھی ہوں تو کیونکہ یہ باتیں ہیں ہم نے تو اور جو لوگ کریٹو ہوتے ہیں نا جیسے سائیں ہمارے شاعر صاحب ہیں وہ بھی ایسی ہوں گی کیونکہ حساس طبیعت ہوں گے کیونکہ لوگوں کی جو فیل کریں گے ان کے جو مطلب جو درد یا ان کے جو مسائل تکالیف اگر یہ محسوس کریں گے سینسیٹیو ہوں گے تو کریں گے اگر وہ کیا سب کے ساتھ ہوا تو ہونے دو تو یہ مسئلہ ہے ویسے کہ میں بھی شروع سے سینسیٹیو رہا ہوں اور یہ بھی رہا ہے کہ مجھے تجویز رہا ہے ہمیشہ کہ میں کوئی ایسا کام کروں یا آگے آؤں تاکہ جو وہ ایسا نہیں کہ میرا نام ہو مطلب اس کا کوئی رزلٹ اچھا نکلے امپیکٹ اس کا جو ہے وہ اچھا پڑے تو اسی لحاظ سے جو جب میں اس ادارے میں بھی آیا نا تو یعنی آپ سمجھیں کہ بس اس سے یعنی پڑھانے سے میں روحانی تعلق ہو گیا ہے. اب آپ جیسے سائیں شاعر ہیں اگر سائیں کا واقعی اپنے کام سے لگا روحانی ہوگا نا تو سائیں سمجھے پوری طرح شاعر ہے. تو ایسے بھی میرا بھی جو ہے نا وہ تعلیم کے ساتھ میں کوئی لوگ کہے کہ وہ نہیں ایسی باتیں ایسا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ایسے ہے کہ یعنی مجھ کو بھی ایسے تقریباً 3-4 مرتبہ ایسا موقع ملا ہے کہ میری پروموشن ہو جائے کہ میں آفیسر بن جاؤں لیکن میں جان بوجھ کر نہیں بنا ہوں ابھی تک. ہاں میں ٹیچر ہی رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یعنی پڑھنے پہلے پڑھنے سے پھر پڑھانے سے میرے پاس کتابیں ماشاءاللہ بہت ساری ہر قسم کی ہر ٹائپ کی فلسفہ ہو سائنس ہو وہ مجھے ویسے ہی پسند ہے. تو وہ کتابیں ہر طرح کی بکس میرے پاس پڑھی ہوتی ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں نے جب آگے بڑھنا ہے تو ٹیچر بننا ہے؟ نہیں ایسا نہیں تھا مجھے ایسا بھی نہیں تھا کہ بچپن میں مجھے مطلب آرمی کا فوجی یا بننے کا شوق تھا تو کیونکہ دیکھتے تھے آرمی وغیرہ کچھ دور میں 80s میں تو ہمیں بھی شوق تھا کہ میں بھی بڑا کیپٹن بنوں میجر بنوں. یعنی جب ہم دوست بیٹھتے تھے بچپن میں تو یہی سوچتے تھے کہ بھائی آرمی میں بننا ہے کوئی آفیسر. اب جب بڑے ہوتے ہیں پھر بڑے ہونے کے بعد پھر آئیڈیاز چینج ہو جاتے ہیں. جب انسان پڑھتا ہے وہ اور زیادہ اس میں جب آتی ہے نالج اور عقل اور علم آتا ہے تو اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. انہوں نے خاص آپ کے تعارف میں بتایا آپ کیمسٹری کے ریزن ہے تو خاص آپ کا کیمسٹری کی طرف ہی کیوں رجحان گیا لائک اتنے سارے اور سبجیکٹ میں خاص کیمسٹری ہی کیوں کوئی اس کے پیچھے سائنس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ کہ کیمسٹری سبجیکٹ ویسے میرا یعنی اپنا میٹرک تک یا فرسٹ ایئر انٹر تک یا ایون جب میں انٹر ہوا سروس میں فیوریٹ کبھی رہا ہی نہیں. اچھا. ہاں میرا فیوریٹ ہوتا ہے بایولوجی اور انگلش. میں یعنی جب فرسٹ ٹائم اپائنٹ ہوا HST یعنی گیا جھرک میں ٹھٹھے میں تو وہاں میرے فرسٹ ایئر والوں کو وہاں مطلب گرلس بھی تھیں اور بوائز حالانکہ گاؤں میں پڑھانا بڑا مسئلہ ہے. میں بھی خود اس وقت یعنی اپنا 20 ایئرس کا تھا تو میں نے وہاں پڑھائی بایولوجی. اچھا. ہاں فرسٹ ایئر کی. اور انگلش بھی میں یعنی پڑھتا تھا امریکن سینٹر میں پڑھا ہوں ادھر تو انگلش بھی مجھے آتی تھی تو یہ دونوں سبجیکٹ میرے فیوریٹ رہے ہیں. ہاں تو اس کے بعد مجھے یہ نا کیمسٹری کا جیسی تو آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہوا ہے. ایکچولی یہ کیمسٹری میں اس لیے مجھے زیادہ وہ میری مطلب آگے ہی ہے کیونکہ کیمسٹری کا ٹیچر میرا کوئی رہا نہیں. میں خود ہی اپنا ٹیچر ہوں. اتنی جستجو بڑھ گئی تھی اس سبجیکٹ کی ڈیپتھ میں آپ اتنے چلے گئے تو ہاں بس یہ اپنے طور پہ ہاں یہی کامیابی ہم بھی بولتے ہیں ہمارے شاگرد ہیں جو ہمارے بچے ہم بھی ان کو یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنے اندر یہ صلاحیت آپ ڈال لیں. ضروری نہیں کہ آپ کو استاد جو سمجھایا جو پڑھا ہے. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو مطلب ہماری جو سائنس کی مطلب ہم اپلائی کرتے ٹیکنکس اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے بالکل جو فرسٹ جو ایک نیچے لو لیول ہے نا وہ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے. یہ بلومس کی جو ٹیکسونومی ہے اس میں جو اب جو ریوائزڈ ہوا ہے اس میں جو 6 لیول ہے نا تو ہمارا جو سسٹم ابھی چل رہا ہے وہ سمجھے کہ بھی فرسٹ سیکنڈ زیادہ تو تھرڈ تک ہے اپلائنگ تک ہے. پہلے ریممبرنگ کریں پھر انڈرسٹینڈ کریں پھر اس کو اپلائی کریں. ہم کے وہاں یہ بچے نے بڑا کام کر دیا. تو میں اپنے بچوں کو میں جب بھی یعنی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں نا 2-3 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں. آپ نے جیسے بات کی نا کہ جیسے میں کوئی یعنی کچھ ہمیں ہوا کھانسی کچھ ہوئی تو وہ آپ کے اساتذہ کہتے ہیں یا ٹیچر کہتی ہیں کہ بھائی ہماری ایج دیکھو آپ اپنی ایج دیکھو. تو میرے ساتھ جیسے ہوتا ہے گرمی سب میں کھڑا ہوتا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے. یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کہ سر ہمیں گرمی لگ رہی ہے سر ہم تھک گئے ہیں. میں کبھی میں اتنی ایجڈ ہو گیا ہوں میں کھڑا ہوں آپ اتنا کیوں تھک رہے ہیں. تو یہ ریزن ہے اس چیز کا. تو یہ چیزیں جب آئیں گی نا آپ کے پاس جب آپ تھوڑا پڑھیں گے یعنی جو لاسٹ اسٹیج جو سب سے ہائی اسٹیج ہے بلومس ٹیکسونومی کا وہ ہے کریٹیوٹی.
وہ بچوں میں آئے گی تبھی جب یہ آپ اسٹیپ اس کے آگے چلیں گے. یعنی اس کے بعد اور کتنے اسٹیپ ہیں, لائک اپلائی کے بعد اور؟ ہاں اپلائی تو یہ آ گیا اپنا تھرڈ کا. صحیح ہے. پہلے آتا ہے کہ بھائی آپ اس کو ریممبر کر رہے ہیں, جیسے بچے کو طوطا بولتے ہیں, اس کو رٹاؤ, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گئی. پہلے ہمارے دور میں یہی زیادہ چلتا تھا, یعنی جو بچہ رٹ رہا ہے بولا یہ تو بڑا ہوشیار, بڑا افسر لگے گا, بڑا بنے گا. اس کے بعد اس کو اگر انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو یہ بھی ہے بڑی بات ہے, یہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد اگر اس کو اپلائی کر رہا ہے کہ بھائی اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کرے گا تو بولیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے, یعنی فیڈ بیک بھی تھوڑا دے رہا ہے, اپلائی کر رہا ہے. اس کے بعد جو آتی ہے نا کوالٹی, وہ آتی ہے یعنی کسی کو اینالائز کرنا. یعنی یہ کوالٹی کسی کو اینالائٹنگ کوالٹی یا اینالائزنگ کوالٹی ہوتی ہے نا, وہ ہے نہیں. میں سب سے زیادہ اپنے یعنی اسکول میں یا مطلب شاگردوں کو, بلکہ سبھی کو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی چیز پہ آپ ہمیشہ امفاسائز کریں کہ آپ اسٹارٹ شروعات. اب آپ اگر دیکھیں گے جہاں بھی یہ ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے, بہترین ہے, یعنی بچے جہاں سے کریٹو نکلتے ہیں, اس کا پہلا اسٹیپ جو سمجھے آپ, یہ یہاں ہمارا سسٹم ہوتا ہے کہ جی سے بھی نیچے گروپ, وہاں سے ہی بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ان کو توڑیں, آپ ان کو جوڑیں, آپ یا نیا بنائیں, کچھ نہ کچھ بنائیں, آپ جہاز بنا لیں, کچھ بنائیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ ایک قسم میں یعنی کسی کو انالائز کرنا. تو پہلے بچے کو بناؤ آپ انالائٹیکل, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر جو سیکنڈ آئے گا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا کہ جو بچہ ہوگا پھر وہ ایویلیویٹ کرے گا. ہاں, انالائز کے بعد اس چیز کو ایویلیویٹ کرے گا کہ بھائی مجھے یہ پورا اس کا جائزہ لے گا, واقعی یہ صحیح, یہ غلط ہے, رزلٹ جو آیا ہے یا یہ ہوا ہے, اس کا کیا رزلٹ آنا ہے, کیا چیز, اس کو ایویلیویٹ کرے گا. اس کے بعد پھر جو اس میں جو چیز آئے گی کوالٹی, وہ ہوگی کریشن کی. اب جیسے سائیں ہمارے ہیں, پوئٹ ہیں ماشاء اللہ, میں نے بھی خود ایم انگلش کیا ہے اس میں لٹریچر میں, تو میں بھی ادب سے رکھتا ہوں, مجھے ادب بہت پسند ہے, مجھے ادب بہت پسند ہے. میں بھی یعنی شاعری کبھی کرتا تھا, ابھی ٹائم ملتا نہیں مجھے. تو یہ کہ کریٹیوٹی جو آتی ہے نا وہ لاسٹ اسٹیج ہے. وہ تب آئے گی جب آپ ابھی جو سائنٹیفکل میتھڈ اپلائی کریں اسکولز میں, تو یہ چیز آئے گی. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہ رجحان ہے ہی نہیں ہمارے ابھی تک. پروسیس کو بریک کر دیا جاتا ہے, لائک اگر بچے کو لاسٹ اسٹیج تک لے کر جایا جائے, ہاں بالکل بالکل, ہاں تیسری دفعہ میں وہ خود آج خود آ جائے. اگر آپ شروع سے کریں گے نا, شروع سے آپ اس کو اسٹیپ لیں گے, اس کو پہلے سے آپ اس کو انالائز کرنا, انالیسس کرنا سکھا دیں گے, تو وہ پھر ایویلیویٹ بھی کرے گا اور تھوڑا آگے جا کریٹو مائنڈ بنے گا. یہی ہمارا رزلٹ ابھی جو ہم نے جو مطلب جو کیا ہے, ون کیا ہے نا, تو اس کا بھی یہی امپیکٹ آیا ہے. کہ آپ کا اے آئی روبوٹکس میں کام. ہاں, یہ ابھی جو ہے نہیں, ایکچولی میں ابھی جو ہمارا اسٹیم کا ہوا تھا, یہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا, اس میں اسٹیم اور اسٹیم کا یہ جو اے آئی اور 3D ماڈل تھے, اور یہ تھا روبوٹک میں. تو روبوٹک میں فرسٹ ٹائم کام ہے, اور یہ مطلب آئیڈیا بھی میرا یہ آیا کہ بھائی روبوٹک میں کام ہو, کیونکہ روبوٹک میں سمجھیں کہ جو بچہ ہے وہ کریٹو ہو جاتا ہے. یہ ہوا ہے, یہ میں نے ابھی ایکسپیرینس کیا ہے. ابھی جو جن بچوں نے جیتا ہے نا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں سر ابھی اس کو اپ گریڈ کریں گے, سر ہم اب اس کو یہ بنانا ہے, سر میرا ذہن یہ آئیڈیا اس کو میں سے کریں گے. تو یہ چیز ہے نا, یہ بڑی چیز ہے. یہی بچوں کو یعنی کامیاب بنائیں گی آگے چل کے. اس طرح کی کمپٹیشن سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے. بالکل, یہ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے. یہ جو ہمارے بچے جیتے ہیں, جیت کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یعنی بچہ جو ہے وہ کریٹو مائنڈ ہو, اور جس میں یہ تجسس رہے, کیوریاسٹی رہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, لرن کرنا ہے, سیکھنا ہے. اور مجھے یہ سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لائک گورنمنٹ سیکٹر میں اے آئی روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو ہم اتنے سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں, اور ہم یہ کمپلین کرتے ہیں فار بینگ اے سوسائٹی ممبر. یہ کمپلینز ہوتی ہیں گورنمنٹ سائڈ کچھ نہیں ہو رہا, بچوں کو پرائیویٹ سیکٹرز میں ڈلوانا, لیکن اب یہ 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے, اور یہ ایسا ہے کہ آپ جیسے ٹیچرس کو کریڈٹ جاتا ہے. ایکچولی میں اکثر جاتا ہوں تو یہ اپنا پرائیویٹ اسکول بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے لکھا ہوتا ہے بورڈ پر کہ جو ہے وہ روبوٹک جو ہے ہم جہاں وہ کام کریں گے, ان کی لرننگ کریں گے. تو یہ دیکھتا ہوں بھائی جب یہ بچے پڑھ رہے ہیں, ہزاروں فیس بھر رہے ہیں, تو میری تھوڑی ایفرٹ سے کیا جائے گا ہمارا, تھوڑی ایفرٹ سے یہ بچے غریب بچے جو پڑھ رہے ہیں, یہ ان کو کیوں نہ آگے لایا جائے, ان کو کیوں نہیں جو وہ آگے سامنے لایا جائے. اچھا ان میں اہلیت بھی ہے, وہ پوٹینشیل بھی ہے, ایسے نہیں کہ وہ بچے ڈل سے ہیں, کوئی بچہ ڈل ہوتا نہیں.
بالکل. ویسے ہوتا کوئی بچہ ڈل صحیح نہیں, بات. یہ بس ہم اس کا معاشرہ بنا لیتے, اس کا تو کسی کام کا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ سارے بچے کام کیے, تو میں نے کہا اس چیز کو ہم لایا جائے, تو میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا, اور میرا کام بھی میں نے سوچا تھا اس پہ کام کروں گا. پھر یہ ایگزیبیشن ہو گئی اور اس میں بچوں نے بڑی بہترین پرفارمنس دی, سمجھے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی. اور پھر پوزیشن آنے کا مطلب وہی ہے کہ باقی بچوں کو بھی ایک موٹیویشن ملی ہاں ہوگی کہ یہ ہم نیکسٹ ٹائم اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کمپیٹ کریں. یہ زبردست, ماشاءاللہ بہت اپرچونٹی کا مل جانا بھی بچوں کو اپرچونٹی ایک ملی ہے, بالکل اور یہ بھی صحیح ظاہر سی بات ہے ان سے فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں اور فرسٹ پوزیشن لے کر آئے. صحیح. زبردست. اور سر سے مزید باتیں بھی کریں گے. سر شفیق احمد صاحب کہتے ہیں کہ سر افتخار از اے گریٹ ٹیچر. ماشاءاللہ. کہتے ہیں سر افتخار ہاؤ ڈو یو مینٹین یور سیلف ڈسپلن اینڈ کمپوزڈ. اسی کے ساتھ کہتے ہیں ماشاءاللہ سر افتخار از ویری انرجیٹک اینڈ ہی بلیوز ان پازیٹیوٹی امنگ اسٹوڈنٹس. ہی از ورکنگ ٹائرلیسلی. بالکل جس طرح سے سر نے بتایا تو ایسا ہی ہے کہ سر بالکل محنت سے یہ کام کر رہے ہیں, اور سپر گیمنگ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کہتے ہیں ماشاءاللہ سر افتخار احمد بروہی از ناٹ اونلی اے گریٹ ٹیچر بٹ اے ونڈرفل ہیومن بینگ. بہت زبردست ماشاءاللہ. اور مشائل نقاش کہتی ہیں کہ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو جیمس ٹی وی اینڈ گیسٹ. اور کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سر افتخار آر ٹیلنٹڈ ہائی اسکول ٹیچر اینڈ تعلقہ اسٹیم کوآرڈینیٹر قاسم آباد. بالکل ہم تھوڑی بہت اسٹیم پہ بھی بات کریں گے. اور شفیق بروہی جو ہیں شاید آپ سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے. بالکل کہتے ہیں کہ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, آپ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اور اب ایک کنیکشن دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے. بیسکلی ہماری ٹرانسمیشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم رابطے قائم کریں. تو اس طرح سے سر آئے ہوئے ہیں, آپ گیسٹ ہیں, تو آپ کے جاننے والے دیکھ رہے ہیں اور وہ یقیناً سیکنڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہی کے ہی کامنٹس اور ان کے سوالات سے ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کیسے اپنی لائف کو مینٹین کیے ہوئے ہیں, کمپوز کیے ہوئے ہیں, یہ اس کا چاہوں گی میں آپ جواب شامل کریں. جی بالکل. اصل میں یہ جو یعنی اپنی لائف کو مینٹین کرنا, کمپوزیشن, یہ ہے سمجھو کہ میں بھی سائنس کے رولس پر ہی جو ہے نا وہ فالو کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کتاب پڑھی تھی تو اس میں یہی تھا کہ جب سائنس کی وہ نئی جب آ رہی تھی نا تو ان میں یہی تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا ایک بنائیں, پلان بنائیں. پہلے یعنی پلاننگ پہ کام نہیں ہوا کرتا تھا, ایسی بس جو بن گیا سو بن گیا, جس کی انوینشن ہو گئی سو ہو گئی. تو اس کے بعد سائنس میں یہ چیز آ گئی کہ آپ ایک باقاعدہ پلاننگ بنائیں. پھر انہوں نے یعنی میں کہوں کہ جو یورپ والے انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ ہمیں پہلے بنانا پلان کہ ہمیں کرنا کیا ہے, پھر اس کی کامیابی جو ہے نا وہ رہتی ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یعنی اپنی ہر چیز کو پلاننگ پہ چلاؤں, یعنی اس کی جو روٹین جو ہے وہی ہو, توڑوں نہ اس کو روٹین. تو اسی طرح میں اپنی لائف کو جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ رکھتا ہوں, مینٹین رکھتا ہوں, اور اس کے سائنس رولز پر ہی کرتا ہوں فالو میں زیادہ تر. یہ پہلا سوال ہوتا ہے آپ کا پلانر کہاں ہے, ہاں آپ نے کیا پلان کیا ہے, کس طرح سے آپ اس 50 منٹ کو 55 منٹ لیسن پلان کہتے ہیں اس کو, لیسن پلان کہتے ہیں, وہ بھی لیسن پلان نہیں ہے. بالکل لیسن پلان سمجھو کہ ہم نے جب ٹریننگ کی اس سے پہلے بھی لیسن پلاننگ, تو پلان بنانا ضروری ہے. تو پڑھانے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ پلاننگ کر لیں. تو یہ بھی سمجھو کہ میں اپنی پورے ہفتہ یا مہینہ یہ سمجھو میرا آلریڈی پلانڈ ہے, تو ایسے ہی رہتا ہے میرا, میری طبیعت ایسی بن گئی ہے. تبھی ایک کامیابی ہم کہتے ہیں نا نصیب ہوتی ہے. بالکل آسانی بھی رہتی ہے, آدمی پلان کر کے ہاں پلان کر کے جو نکلتا ہے اس کی ہوتی ہے. بالکل یہ ہاں بس ایسے بالکل یہ ہے, آلریڈی آرگنائزڈ ہے. صحیح ہے, آرگنائزیشن ضروری ہے لائف میں. آگے تبھی ہوگی جب آپ اس کی پلاننگ کریں گے, پھر آپ اس کو آرگنائز کر سکیں گے ایزیلی. تو سر آپ کو اسپورٹس وغیرہ میں بھی انٹرسٹ ہے یا صرف؟ نہیں بالکل, میں اسپورٹس کا بھی بڑا رہا ہوں. سائیں جیسے کہہ رہا ہے کہ میں کرکٹ کھیلا کرتے, تو ہم بھی ایسے ہی تھے. صبح شام کرکٹ ہوتی تھی, یعنی صبح کو بھی ہاتھ ہل رہا ہے, شام کو بھی, رات کو سوتے سوتے بھی ہاتھ ہل رہا ہے. تو ایسے ہماری بھی یہی تھی, سارا دن کرکٹ کھیلے ساری زندگی. اور اس کے بعد جو میں نے گیم کھیلی تھی ادھر اپنا یہ نیاز اسٹیڈیم میں, وہ تھی اسکواش. اچھا ہاں, یہ اسکواش بھی میں نے کھیلی اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ابھی بھی لگتی ہے کہ موقع ملتا نہیں. اچھا تھوڑا ڈیفرنٹ گیم ہے یہ, دیکھتے ہیں کہ کامن اتنا نہیں, کامن نہیں اتنا. بالکل. تو اس کی تھوڑی سی بتائیے کیسے, مطلب کیا اس کے رولز وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اب کافی ٹائم ہے اس کو کھیلتے ہیں, لیکن رولز یہی ہے کہ مطلب نام اتنے یاد نہیں رہے ابھی. تو
तो यानी सामने जो बोर्ड है उस पर वो नीचे ना लगे, ऊपर साइड है, पीछे उसके एरियाज बॉर्डर है, उसमें बॉल जो यूज जो पिंग पोंग बॉल होती है डॉट वाली, और रैकेट उसके इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी हम फ्रीक्वेंट खेला करते थे। ये मतलब ये गेम मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट तो बड़े पसंद थी मुझे, लेकिन मैं समझो क्रिकेट से फिर मुझे वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये स्क्वैश मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और इसके अलावा चेस भी मुझे पसंद होती है, मैं चेस भी खेलता हूँ और चेस भी मुझे अच्छी लगती है। स्क्वैश में ज़बरदस्त खेलता हूँ। तो और कभी ऐसा होता है कि आप बोलें बच्चों का पढ़ने का दिल ना चाहे और आपका पढ़ाने का, क्योंकि कभी कभी ये रियलिस्टिक अप्रोच होती है, कभी हमारे साथ भी होता है, नहीं दिल चाह रहा पढ़ाने। बिल्कुल। तो बच्चों को आप कहीं ऐसा हुआ कि गेम वेम खेल लें उनके साथ, क्रिकेट या बैट? हाँ, इसमें कोई अर्ज नहीं। हाँ, खेले हैं, बिल्कुल खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन मैं क्रिकेट अभी कम खेलता हूँ। मैंने कहा क्रिकेट में इतनी अच्छी लगती नहीं क्योंकि क्रिकेट का थोड़ा वो अलग मसला है, क्योंकि पॉजिटिव एक्टिविटी हो सकती है। हाँ, मैं तो क्लास में ही एक्टिविटी करवा लेता हूँ। साइंटिफिकल एक्टिविटी वैसे इतनी है कि आपको गुंजाइश नहीं मिलेगी ये बाहर क्रिकेट खेलने की। अब वो करते नहीं। हमारे जो एसएलओज है ना, किताब में बुक्स में जो मेंशन दिए हुए हैं, वो इतने ज़बरदस्त एसएलओज भी दिए हुए हैं, अगर आप उनको अप्लाई करें क्लास में तो मैं समझता हूँ कि आपका वो टाइम ऐसे गुजर जाएगा कि आपको भी वो अच्छा लगेगा, बच्चे भी सीख जाएंगे। तो जैसे रोबोटिक्स है, इसके लिए खास टाइम चाहिए, लाइक वही क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिव थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है, तो आप मैनेज कर लेते लाइक लेक्चर्स के साथ साथ ये, या वो आप अलग से टाइम निकालते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई वीक में मैंने इन डेज में सिर्फ रोबोटिक्स करवाना है, ये साथ चलता रहता है बच्चों प्रैक्टिकल? हाँ, ये एक्चुअली में ये कि ये अभी स्टार्ट हुआ है, यानी प्रीवियसली ये नहीं था। प्रीवियसली यानी ज़्यादा तो काम एक्सपेरिमेंटल था मेरा, मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करवाता था और एक्टिविटी भी था, और स्टीम पे मैंने काम किया। वैसे मेरी भी अलग अपनी, मैंने स्कूल में एग्जीबिशंस करवाई थी। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने खुद अपनी फर्स्ट एआई एग्जीबिशन करवाई थी अपने स्कूल में। अच्छा। हाँ, वो यानी स्कूल लेवल पे ये फर्स्ट टाइम, कभी किसी पे एआई नहीं थी। मेरे यानी वो फेसबुक में भी है चैनल, वो चैनल में मतलब पेज है, हाँ, उस पर भी ये है, मेरा साइंस लर्निंग क्लब है। तो ये एआई यानी जो एग्जीबिशन मैंने ये 1 साल से जो जहन में मेरे है काम किया है मैंने। रोबोटिक्स का अभी मुझे आया है, क्योंकि रोबोटिक्स तो और अच्छा है, क्रिएटिव का काम है, तो इस पे काम बिल्कुल हुआ, ज़बरदस्त नमूने से हुआ और बिल्कुल काम मिली अभी। सवाल करते हैं सर से भी हम पहले ये तो पूछेंगे सर को भी कोई ऐसा शेर जैसे आपने कहा कि मुझे पसंद है, लाइक वो बिल्कुल तो कोई ऐसे याद हो आपके जहन में हो कोई शेर या कोई बात अच्छी जो आपने पढ़ी हो वो आप शामिल करना चाहें, भले सिंधी उर्दू इंग्लिश कोई भी नहीं, वो कोई मसला लैंग्वेज का मसला मेरे लिए नहीं है। अब ये कि शहर में पढ़ता तो हूँ, लेकिन अभी मेरे जहन में कोई नहीं है, इस सब लिए कोई खास नहीं है। बाकी ये हम कहें कि भाई कि बस ये कहें कि आदमी जो ये काम कर रहा है उसको अगर वो अपनी मतलब है कि उससे रूहानी लगाव कर लेगा तो उससे अच्छी बात, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। उससे कोई प्रॉब्लम फिर तकलीफें होगी वो आपको महसूस नहीं होगी, अदरवाइज फिर तकलीफ होगी भी नहीं, फिर भी आपको महसूस होगी। ये है बस, और क्यों। सवाल तो मेरा यही है कि जैसे आपने एआई रोबोटिक्स यहाँ स्टार्ट किया अपने स्कूल में, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कोई आपको मुश्किलात, कोई चैलेंजेस इस तरह के फेस करने पड़े, उसको किस तरीके से आपने ओवरकम किया? हाँ जी बिल्कुल, ये एक नई चीज़ लाने में तो ज़ाहिर मसला होते हैं, मसले मिसाल तो बिल्कुल ये है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर एतमाद है और जो है आपके अंदर जज्बा भी है, और बड़ी बात यह है कि आपके पास अगर ऐसे स्टूडेंट या आपके ऐसे यानी जो आपके साथ देने वाले हैं वो है, तो फिर आपके लिए इतना मसला नहीं है। स्टूडेंट्स लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जो एक होता है ना हेड होता है वहाँ पे जो हाँ बिल्कुल, उनको किस तरीके से मनाया कि इसको ये चीज़ करवाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरीके से आपने किया? जी बिल्कुल, मैंने उनको पहले कहा कि भाई मैं इस पे काम करना चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ हमारे बारे में ये होता है कि आप चले आप खुद ही काम कर लें, पहले काम में हो जाए फिर हमें बता देना। तो यहाँ पे ऐसे होता है, पहले आप ट्राई कर लें, अगर काम हो रहा है तो फिर आप, हाँ बिल्कुल, फिर आप कहते हैं आप कामयाबी के में सब साथ होंगे, नाकामी में सभी आपको टोकेंगे कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। वैसे ये होता है कि हमारे माशरे में जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना तो पहले वो तंज़िया अंदाज लोग अपनाते हैं, तो हर जगह ये होता है। उस पर मतलब बंदा जो वो डिसअपॉइंटेड ना हो कि भाई या डिसऑर्डर्ड ना हो कि भाई मेरे को तंज हो रहा है, वो तो होगा क्योंकि हमारा मुआशरा आपको पता है वैसे बैकवर्ड है, तो इस हिसाब से वो होता है। लेकिन फिर उसको जो है मैं वो जहन पे लाता नहीं, ये काम करना है तो करना है। हाँ, तो इसी हिसाब से वो उस पर काम किया रोबोटिक पे,
اور جو ہے وہ مجھے اپنا بھی شوق تھا, ایسے نہیں, مجھے بھی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے کہ روبوٹک تو ہونا چاہیے, مطلب اس میں بڑی, کیونکہ دور ہے ٹیکنالوجی کا. وہ اب جو ہے نا, جب میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں یا بچوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی آج کا دور پڑھنے کا نہیں, سیکھنے کا دور ہے, آپ لرن کریں. اس کو ویسے ہی بولتے ہیں لرننگ, یعنی اس کو پڑھنا, ریڈنگ الگ چیز ہوتی ہے. ہمارا جو عام ورڈ ہوتا ہے نا, جو ہم کہتے ہیں بچوں کو بھائی پڑھا کرو, تو پڑھنے میں وہ شاید بچہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھوں اور یہ جیسے وہ ریممبر کروں, یا اس کو میں ہاں انڈرسٹینڈ تھوڑا کر لیا تو یہ ریٹیفیکیشن آ گئی. تو الفاظ یہ جو پڑھنے والا ہے نا, یہ تھوڑا چینج کیا تبھی بچے جو ہے نا وہ یہ ایک یعنی باقاعدہ لرن کرتے ہیں. یعنی میں اگر کوئی بھی ٹاپک پڑھاتا ہوں تو اس کے ساتھ کوئی ایکٹیو ایکسپیرمنٹ ضرور دیتا ہوں تاکہ بچے جو ہے وہ لرن کریں. تو روبوٹکس تو ہے ہی لرننگ, اس میں تو ایسے ہوگا ہی نہیں کام. میں جو ٹیم یا بچوں کو میں نے تیار کیا تو اس میں یہ خاص تھی کہ بچوں نے خود بنائے, یعنی بچہ وہ لے نہیں, ریڈی میڈ چیز نہ لے. تو آپ نے اسپیسیفک کس چیز کے لیے لائک بنایا روبوٹ؟ روبوٹ تو فی الحال ہم نے بنایا, یعنی جو روبوٹ مطلب وہ ہے جو آٹومیٹک کام کرے, ٹھیک ہے. تو اس میں آٹومیٹک یعنی روبوٹ تھا جو یعنی جو سامنے جو آبسٹکل آ رہا تھا نا, تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ ایوائڈ کر کے وہ اس کی وہ اپنی ٹرن کر رہا تھا. یعنی کسی میں وہ لگ نہیں رہا ہے, یا بیک سمجھ رہا ہے کھڈا آگے کوئی چیز ہے تو بیک ہو رہا ہے, یا وہ ٹرن کر لیفٹ جا رہا ہے یا رائٹ جا رہا ہے. تو یہ ہم نے اس کو ایسے ہی بنایا, اور بالکل اسپیڈ بھی نارمل رکھی. اس کی کوڈنگ ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے اسی طرح کا یعنی اس کی ہم نے کی کہ تاکہ وہ روبوٹ جتنا وہ فاسٹ نہیں چلے, کیونکہ دوسروں کا روبوٹ ایسی گولی کی طرح چل رہا تھا. تو ایسے یعنی بچوں نے بھی اس کو سمجھایا, بچوں نے خود بھی اس کو کیا کہ واقعی ایسا ہو. تو روبوٹ ایسا تھا بالکل سلولی اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, اور جو ہے وہ اس کو اپنے ایوائڈ بھی کر رہا ہے آبسٹیکل کو, اور وہ ٹرن کر رہا ہے یا بیک ہو رہا ہے. تو یہ روبوٹک ہم نے بنایا تھا, اور یہ مطلب شروعات ہے. وہ بچے کہہ رہے ہیں اس کو ہم اپ گریڈ کریں گے. اچھا ابھی جو ٹیم آئی نا اس ٹیم کے ہمارے یہاں اسکول میں کل پرسوں, تو یہ وہی بچے کہہ رہے ہیں کہ اب کب ہو رہی ہے ایگزیبیشن دوبارہ. تو یہ چیز ہے اس میں. تو اس کے پیچھے جو سائنس لائک کوڈنگ وغیرہ ہوگی. ہاں بالکل, یہ تو ہے کوڈنگ ہوگی اس میں جو پہلے آپ دیکھتے ہیں. ہاں بالکل کوڈنگ لگتی ہے اس میں. ہاں بالکل یہ کام ہوتا ہے اس میں, کیونکہ آپ کوڈنگ کریں گے. اس کے علاوہ اس میں جو لگتا ہے آرڈینو ہے یا اور جو بنتے ہیں سسٹم لگتے ہیں اس میں, تو وہ بھی لگائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو کوڈنگ کرنی ہوگی. اب میں کمپیوٹر سے پڑھا ہوں. جب یہ کمپیوٹر آیا تھا نیا تو خیر اس وقت آیا تھا ہمارے دور میں, تو مجھے یاد 90s میں آیا تھا. تو میں 93 سے کمپیوٹر پڑھا ہوں, لیکن وہ اب ہے نہیں سوائے ایم ایس ورڈ کے, ایم ایس ورڈ اور یہ اپنا ونڈوز کے. باقی پرانی ساری ختم ہو گئی. اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو تو پرانی ڈیٹا بیس تھی, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. GW بیسک ہم نے پڑھا تھا, ابھی C++ ہے یا اس میں بھی ایڈوانس ہے. ویسے کمپیوٹر میں میرا شوق رہا ہے, ایسا نہیں کہ میں کمپیوٹر بھی میرا شوق رہا ہے. کمپیوٹر ہو, انگلش ہو, لٹریچر ہو, سائنس ہو, یہ سارے میرے فیوریٹ سبجیکٹ ہیں. فلسفہ میں کام کرتا ہوں, وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہی والی بات ہے, جتنا ہم ڈسکور کرتے رہیں گے ڈسکور پرسنالٹیز ہوتی رہیں گی. اور خاص یہ ہماری ناظرین یہ اس ٹرانسمیشن کو سجانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو یہاں پر بلائیں جو معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بیسکلی اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں تو ٹیچر ہیں تو پھر معاشرے کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں. تو بیسکلی اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اپنی اسکلس کو مزید پالش کر کے لائک. ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا AI کو سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانا, پھر بچوں کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا, پھر بچوں کے ذہنوں کو اس لیول تک لانا کہ وہ اس پہ کام کرنے کے لیے راضی ہوں. تو یہ سارے ایکسپیرینسز آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, کہیں سے بھی ایک اسپارک مل جاتا ہے, اور آپ جو ہے وہ سفر پہ نکل پڑتے ہیں, کام کرنا شروع. اور کچھ مزید یوٹیوب کے کامنٹس ہیں وہ بھی شیئر کرتی ہوں. مس اجالا تسنیم کہتی ہیں کیپ انسپائرنگ سر, اور کہہ رہی ہیں یسٹرڈے آئی وزٹڈ سر افتخار اسکول اینڈ فاؤنڈ ہیم انگیجڈ ان کیمسٹری لیب ود ہز اسٹوڈنٹس. دا بانڈ بٹوین دیم واز کمنٹیبل. تو ایک مرتبہ ہے, بہت بہت شکریہ مس اجالا تسنیم کہتی ہیں کہ بہت خوب وہ میرا تھا مگر میرا نہیں تھا. واہ. اور کہہ رہی ہیں کنگریچولیشنز ٹو جیمز ٹی وی اینڈ دا ہول ٹیم فار دس امیزنگ جرنی. اور مشائل نقاش کہتی ہیں کہ ایگری سر افتخار, اور کنگریچولیشنز کر رہی ہیں بیسکلی فار کمپلیٹنگ دا اسکول جرنی. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کی یہ خوبصورت سی وشز اور ہم تک جو پہنچ رہی ہیں دعائیں اور
خاص طور سے میں کہتی ہوں یہ ایک وہ رابطے ہیں جو اب ہمیں زیادہ محسوس ہو رہے ہیں دل سے قریب کہ واقعی ہم جو کام کر رہے ہیں تو یہ کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور صحیح سے جڑتے چلے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور عائشہ کیونکہ اب ہماری ٹرانسمیشن کے بھی آخری لمحات ہیں, کیسے 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا باتوں میں, تو ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا فن سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہم گیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا گیم ہوتا ہے, کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ, پھر اینڈ میں ہم آپ سے میسیجز لیں گے اور پھر اینڈ کر دیں گے. تو چائے یا کافی؟ جی چائے. چائے. اچھا, آپ کا فیوریٹ سائنس ٹاپک کون سا ہے جو آپ کو پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے؟ مجھے پڑھانے میں ویسے کیمسٹری اچھی لگتی ہے, لیکن مجھے یعنی شوق جو ہے نا وہ ایسٹرونومی پڑھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. زبردست. اچھا, آپ کی کوئی خواہش ہو کہ میں یہ چیز انوینٹ کروں, کوئی ایسی انوینشن؟ ہاں, خواہش تو ہے کہ کوئی چیز ایسی انوینٹ کرنی چاہیے, تو اب یہ ہے کہ وہ ہو جائے گی پوری فیوچر میں. اگر آپ اچھا, اصل میں یہ ہے کہ ابھی جو ایک اس خواہش کی ایک تھوڑی سی وہ ہو گئی پوری, کہ یعنی وہ لاسٹ ایئر ہمارے بچوں نے جو وہ کیمسٹری کی نئی برانچ تو ہے ویسے یہاں پر نہیں انٹروڈیوس ہوا, وہ ایسٹرو کیمسٹری, تو انہوں نے وہ انٹروڈیوس بھی کی, اس کی ڈیفینیشن بھی دی, اس کے میرٹ میں سب کچھ یعنی بتا دیا. وہ ہم نے ایگزیبیشن میں اس کو ایگزبٹ بھی کیا تھا. تو اب یہ ہے کہ خواہش تو ہے کوئی انوینشن کرے, اب جب وہ زبردست یہاں تک بھی پہنچے تو ہاں, یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ صحیح. اچھا, آپ کا فیوریٹ چائلڈ ہوڈ کارٹون جو آپ بچپن میں لازمی دیکھتے ہوں, پسند ہو, آپ کو انتظار رہتا ہے؟ کارٹون جو صبح چلتا تھا جو اسکول جاتے ہوئے وہ تھا, کبھی پنک پینتھر چلتا تھا, یہ سارے فیوریٹ تھے. پنک پینتھر مجھے پسند تھا. آپ کے اسٹوڈنٹ کی کوئی ایسی عادت جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی کھیل؟ بس مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ اگر صحیح بات کرتا ہے یا کوئی ایسی مطلب کوئی یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی تھاٹس کو اچھے یا کوئی کانسیپچل بات کرتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. زبردست. اچھا, آپ کو بیسکلی کوئی ایسا گیجٹ جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہوں, وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ بولے نہیں اس کے بغیر تو میں گھر سے بھی نہیں نکل سکتا, یہ میرے پاس لازمی ہو؟ ابھی تک ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی آپ موبائل بھی گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ خیر, موبائل گھر کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات, جیسے کوئی ایشو نہیں ہے, ایسا ایشو ہو پھر بھی مسئلہ نہیں. صحیح. زبردست. اچھا, ایک کوئی ایسا نسخہ جو بیسکلی آپ کو بہت سارے سائنس ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسا نسخہ جو آپ یہ کہیں کہ سائنس آرام سے سمجھا دی جا سکتی ہے بچوں کو, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آسان سے آسان چیز یہ ہے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کروائیں بچوں کو, یعنی اس میں آپ شامل کریں. کوئی ایکٹیویٹی کر شامل کریں گے تو بچے خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. زبردست. اور یہ ہے ہم سائنس سبجیکٹ سے کہتے بھی ہیں کہ پریکٹیکل کے بغیر سائنس کے بغیر کچھ سائنس ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. لیبورٹریز بنی ہوئی نہیں, کوئی کام کرتا ہی نہیں, تو وہ بچوں میں وہ چیز آتی نہیں. بچے ایسی رٹا لگا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. صحیح, بہت زبردست. آپ کے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, ان کو خاص آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ جب مطلب جو آپ اپنا کانسیپٹ بنا لیتے ہو تو اس پر آپ جو عمل کریں. تکلیف آتی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس پہ کام ضرور کریں اور اپنے دل سے کام کریں. انشاءاللہ اللہ سے آپ کو کام ملے گا, کوئی شک نہیں. ضرور. اور یہی بات ہے نا, یہی ہے ایک بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر, یقین کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ لازمی آنا ہے. بالکل. اور اگر نتیجہ نہیں آتا تو ہمیں سرکار یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو مطلوبہ نتیجہ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے محنت میں کہیں کمی, تو محنت بڑھا دیں تو آپ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا وہ. یہ کوئی شک نہیں. بالکل. میں جیسے کیا زخم جو لگے دل پر سی رہا ہوں میں, جیسے درد کی حلاوت کو پی رہا ہوں میں, جیسے مسکرا کے ملتا ہوں خوش دکھائی دیتا ہوں. مسکرا کے ملتا ہوں خوش دکھائی دیتا ہوں. خوش دکھائی دینے کو مسکرا کے ملنے کو تم خوشی سمجھتے ہو. خوش دکھائی دینے کو مسکرا کے ملنے کو تم خوشی سمجھتے ہو. جی رہا ہوں میں جیسے اس طرح سے جینے کو زندگی سمجھتے ہو. کچھ نہیں سمجھتے تم کہاں سمجھتے ہو. تم کبھی نہ سمجھو گے, کچھ خبر نہیں تم کو درد میں جو لذت ہے. کچھ خبر نہیں تم کو درد میں جو لذت ہے. میرے جسم و جاں میں اب درد کی حکومت ہے. کچھ خبر نہیں تم کو درد میں جو لذت ہے. میرے جسم و جاں میں اب درد کی حکومت ہے. درد لا دوا میرا
مجھ کو جاں سے پیارا ہے اور میرے جینے کا آخری سہارا ہے. بہت بہت. اور اسی غزل میں جو میں نے پک کیا لیسن وہ یہ ہے کہ آج کل ہر انسان جو ہے ایک مکھوٹا خوشی کا پہنے گھوم رہا ہے, اندر کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں معلوم, تو اس کو اس کے اس مکھوٹے کے اس پہ جج نہ کریں کہ بھئی یہ تو خوش ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, اور پھر ایک ہوتا ہے نا کمپٹیشن آ جاتا ہے, جیلیسی فیکٹر آ جاتا ہے کہ بھائی ایسا میں ایسا کیوں ہوں, تو آپ کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا چل رہی ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, اور آپ جیسے ہیں ویسے ہی پرفیکٹ ہے. ہر انسان جو ہے پرفیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایرر بھی ہوتا ہے, تو ایسی ہی چلتی ہے زندگی. اور سب سے بڑی چیز شکر ضروری ہے, تو ملا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کریں تو وہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی میسج کے ساتھ منیرہ اور اپنی میزبان عائشہ زاہد کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو نئے مہمان اور نئے میزبان کے ساتھ. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کو سالگرہ کی ایک بار پھر مبارک. بہت بہت شکریہ سر. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, ہماری اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس پوری ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کیا اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ بھی کیا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے اتوار کو. تب تک کے لیے اپنی میزبان اور اپنے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.